الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب حضرات. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ. ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ. اللہ نے تحفہ یہ دیا صلو علیہ وآلہ. میرے آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا. میرے آقا تیری معراج کہ تو لوح
قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھو چل. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، بڑے طویل عرصے دے بعد تہاڈے اس علاقے دے اندر حاضری ہوئی ہے. شومی قسمت کے وقت بھی بس صرف آدھا گھنٹہ ہے. اس تو بعد تسو حضرات نے نماز بھی پڑھنی ہے تے خیرات بھی کھاونی ہے. میں تفصیلی عنوان تے گفتگو تے نہیں کر سکدا، لیکن اس مہینے دی مناسبت دے نال کہ معراج دا مہینہ ہے اور میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج تے گئے تے معراج تو اپنی امت واسطے کیڑے تحفے گھن کے آئے، انہاں تحفیاں دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن وچ کر چھوڑے. تے میں مختصر جے وقت دے اندر انہاں تحفیاں دا ذکر تہاڈے سامنے کرے سا تاکہ گال تہاں کو سمجھ آ ونجے، اور سمجھ آون دے بعد اللہ تہاں کو تے میں کو عمل دی توفیق نصیب فرما. ذرا اچھی آمین آکھو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جی میں تسو حضرات جان دیو کہ میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دا درجہ رکھ دیں. میں جتنے نبی گزرے نا، یہ صوفی صاحبان جڑے سر سٹی پہ وے مراقبے بیٹھے ہوئے، مراقبہ بعد وچ کرائے، پہلے میری گال سنو. یا تساں آدھے میں تانوں نہ دیکھا وت میں انہاں بچے کو سمجھاواں گال. کیا خیال ہے؟ یہ دیکھو بھائی بابے کو دیکھو موٹر سائیکل کو لے جا پائے جی میں کہیں نہ ڈٹھا ہو. حال بھی کو آرام نہیں آتا پیا. یہ نال والے بڈھڑے بزرگ کو، ہاں میرا بزرگ میں تیرو ڈے دا بیٹھا تایا کہ شاید اینک پاتی بیٹھے پولیس دی کشے نے. چل میں اینک لہا دینا دی ڈالی اینک گئی. میری گال سنو، اساں جس نبی دے امتی ہیں، اللہ نے وہ پیغمبر دیتے کہ جیڑا نبی کسی بھی حال دے اندر کہیں بھی وقت دے اندر اپنی امت کو نہیں بھولیا، اپنی امت کو بمقابلہ بے انبیاء دے جناب ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبرن، لیکن اللہ کو عہدن، اللہ میاں
فمن تبعنی فإنہ منی، جڑے میرے تابے دار ہیں وہ تو میرے ہیں، لیکن ومن عصانی، جڑے میرے نافرمان ہیں، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، ربا تو جان تیرا کم جانے، میرا انہوں نے نال واسطہ نہیں ہے، میں انہیں دے بارے کچھ نہیں آتا، جو میرے تابے دار ہیں سو میرے تابے دار ہیں۔ لیکن میرے آقا آمنہ دے لال عبداللہ دے چندر جب معراج تے پہنچن تے معراج نصیب ہوئے میرے آقا کو، ٹھیک ہے نا، تو حضور علیہ السلام نے اللہ کو آکھا اللہ میکو تا معراج کرائی، پر معراج وچوں میری امت دا حصہ، معراج وچوں میری امت دا حصہ، حالانکہ میں بھی انبیاء کو معراج ہوئے، کسی نبی نے کسی پیغمبر نے اپنی امت کو یاد نہیں کیتا کہ امت واسطے کیا۔ میرے آقا نے عرض کیتے اللہ میں تے معراج کیتے، معراج دے اندر حضور نے اللہ دا کیا کیتے؟ دیدار، کیا کیتے اللہ دا؟ سن دے رہاں دے علماء کو، معراج حضور نے اللہ دا کیا کیتے؟ دیدار، اللہ میں تے تیرا دیدار کیتی وینا، اے معراج کیتی وینا، پر میری او امت جڑی قیامت تک آمن والی ہے انہاں دا حصہ معراج وچوں او کتھے؟ رب العالمین نے فرمایا اے میرے حبیب انہاں دا حصہ ہے تسا بھی معراج کیتے، میرا دیدار کیتے وے، ونجو الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا نماز انہاں مومنہ دا معراج ہے، انہاں مومنہ دا معراج ہے، جب وہ نماز پڑھسن ان تعبد اللہ کانکا تراہ، او جرلے اللہ دی عبادت کرے سن انہاں کو اکھائے وہ اس یقین نال کرن کہ گویا اللہ دا دیدار پہ کریں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر اتنا یقین نہ بڑھدا پیا ہوئے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، و تنہ کو اکھائے وہ اتنا ضرور یقین کرے سن کہ انہاں دا اللہ تا انہاں کو دیکھدا پہ، انہاں دا اللہ تا انہاں کو دیکھدا پہ، تو اے معراج دا تحفہ حصہ میرے پاک پیغمبر تمہارے واسطے گھن نین کتنا؟ 50 تو سک گئے اس لفظ سک بہت صاحب 5 نہیں پڑھی جا تو 50 دا رولا کھتی بیٹھے سن 77 دی تحریک چلی ہے تے بھٹو دے نال مذاکرات ہوئے ہن، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دے والد صاحب ہوندے ہن حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، ترائے بندے اڈو ہن ترائے انو ہن، مفتی محمود صاحب دے نال نوازادہ رسول اللہ خان ہا، ایک پروفیسر غفور ہا، بھٹو دے نال ایک مولانا کوثر نیازی ہا، ایک حفیظ پیر زادہ ہا، اور ٹائم ایمیں ہا کہ 4 بجے دے بعد 4:30 دیگر دا ٹائم تھی دا آئی، مفتی صاحب آدھے انساری نماز دا ٹائم ہے، وقت والا مغرب دا ویلا تھی ویندہ آ جلدی، فرمیندے انساری نماز دا ٹائم ہے، وقت عشاء دا وقت تھی دا فرمیندے انساری نماز دا ٹائم ہے، بھٹو پیچھے آکھیا انہاں کے مول صاحب اوہ 50 ہوئے ہاں تو سان نمازاں پڑھ دے رہو ہاں تے اساں حکومت کرے دے رہو ہاں۔ توجہ کرے سو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت واسطے معراج وچوں حصہ منگے تو میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب اے بطور تحفہ گھن منو، کیا
50 نمازاں تے 6 مہینے دے روزے۔ اللہ پاکا بیا فرمایا سورہ بقرہ دیاں آخری آیات جڑیاں ہیں، جڑی آیت میں تیرے سامنے تلاوت کی تھی، فرمایا اے آیات بھی بطور تحفہ گویا ترائے تحفے میرے آقا گھن کے آئیں معراج دے وچوں۔ میرے دوستو پہلا تحفہ جب 50 نماز دا میرے آقا گھن کے چلن، رستے دے اندر واپس آ رہے ہیں، جناب حضرت موسیٰ دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ اللہ دے پیغمبر میں تھوڑے انتظار دے اندر کھڑا تھیا۔ کیوں انتظار دے اندر کھڑے نے موسیٰ کلیم؟ کیوں انتظار پہ کریں کہ میں اللہ کول دیدار منگداری آمی، ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی دی رٹ لائی رکھی ہم، لیکن رب نے بھی کو جواب دے اندر آکھا کہ قال لن ترانی، اے کلیم تے کو میں او اکھ بھی نہیں عطا کی تھی جڑی اکھ میرے انوارات میری تجلیات دا مطالعہ کر سکے، او اکھ تے میں کو نہ ملی، میں ڈائریکٹلی اللہ دے انوارات تا نہ دیکھ سکیا۔ چلو اج انہاں اکھاں کو دیکھا چاہ جیڑیاں اکھاں ہنے تازہ اللہ دے انوارات تے تجلیات دا مطالعہ کر کے آندیاں پئیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ علماء تو کو سنویں جو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ہمدردی ہے، بار بار سارے نبی کو واپس بھیجنے ونیو یہ تھوڑیاں کراؤ گھٹ کراؤ۔ میرے دوستو میرے بزرگوں باتیں نہیں ہے، بات یہ آئے گل یہ آئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیدار منگ دے رہے پر او دیدار عطا نہ ہویا، او دیدار نہ ملیا۔ اج موسیٰ علیہ السلام کھڑن تھے اس انتظار دے اندر کہ چلو آمنہ دے لال عبداللہ دے چندر او انتظار کریں دے کھڑن، عبداللہ دے چندر آ رہی ہیں، آمنہ دے لال آ رہی ہیں، عبد المطلب دے پوتے آ رہی ہیں، اور او جن اکھاں نال اللہ دے انوارات تے تجلیات کو دیکھ کے آندے پہن، کم از کم میں انہاں اکھاں کو تنے گنلا۔ میری گال دماغ چمہ دی پئی جی بھائی، ثابت ہویا کہ اکھ دے اندر فرق ہے۔ اکھ دے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ نگاہ دے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایک تواڈی اکھ ہے، میری اکھ ہے، مولوی دی اکھ، پیر دی اکھ، عالم دی اکھ، ولی دی اکھ، زاہد دی اکھ، غوث دی اکھ، قطب دی اکھ، ابدال دی اکھ، عباد دی اکھ، اے موسیٰ دی اکھ، پر اے آمنہ دے لال دی اکھ، موسیٰ علیہ السلام دی اکھ آدھے آری نہیں، رب دے لن ترانی، اللہ مہربانی کر، انظر الی الجبل، پہاڑ دو دیکھو۔ اللہ کیا تھی سی تجلی سٹے سا، اگر پہاڑ برداشت کر گیا شاید تسا بھی برداشت کر سکو، پہاڑ برداشت نہ کر سکیا تسا بھی نہ کر سکسو۔ موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میاں ٹھیک ہے بھیجو تجلی۔ اور میرے تھل دے علاقے والے دوستو، مہرو خانو ماچیو، جب وہ تجلی آئی منہ دے حساب تے نہیں، سیرہ دے حساب تے نہیں، کلوہ دے حساب تے نہیں، پاواں دے حساب تے نہیں، چھٹاکیاں تے تولیاں دے حساب تے نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھے سوئی دے ہک نکے سوئی دے سوراخ دے برابر، اتنی جی رب دی تجلی آئی تے جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، پہاڑ ریزہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ پتھر دو دے پائے ہیں، کہ دو دے پائے ہیں پتھر دو تے تجلی کی تھاں دی پئی آئی پتھر دے ہوتے، فرمایا وہ پتھر تے نٹھے نے تاں بھی ڈٹھن تے بے ہوش ہو گئے، تے آمنہ دے لال ڈائریکٹلی انہاں اکھاں دے نال اللہ دے انوارات تے تجلیات اڑے دے پائے۔
ڈائریکٹلی بغیر کہیں واسطے دے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھ کے آئے کہ نہیں دیکھ کے آئے؟ تو معلوم ہویا اکھ دے اندر کیا ہے؟ اکھ دے اندر کیا ہے؟ فرق ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، انہاں دی اکھ تے حضور دی اکھ دے اندر فرق ہے. نبی ہون دے باوجود تے تہاں کو اتھاں آکھے نے جو اے دیوبندی مولوی جڑے ہیں، اے خدا بہت جڑا ہے، اے انہاں دا عقیدہ اے ہے جو نبی سائیں سارے ورگے ہیں، سارے جھائے ہیں، سارے طرح ہیں. کیا یہ ہو سکتا علاوتے چاہے ہیں؟ یہ ہو سکتے؟ میں علماء دیوبندہ ادنا جیاں خادم تے ترجمانا میں عرض بیٹھا کرے نا کہ جب ایک پیغمبر دی اکھ بھی میرے آقا دی اکھ دا مقابلہ بولو نہیں کر سکتی. مولوی دی اکھ، ولی دی اکھ دے اندر فرق ہے. تسا میں کو دیکھو، میں تو آپ کو دیکھا سارے علاقے دے ولی گزرن. حضرت خواجہ غلام حسن سواگ شریف رحمت اللہ علیہ لاہور دے اسٹیشن تے کھڑن، سکھ نوجوان آدھا پے، لال انار دی طرح چہرہ ہے، جھوڑا بدھا ہوئے. حضرت نے جو ایویں ڈٹھے نگاہ سٹی نے، اللہ اے چہرہ جہنم دے سڑن دے داد آتے نہیں، بس نگاہ سٹی نے جوان ایویں بھوندا ہویا حضرت دے قدمہ دے اندر آئے. آدھے فقیرہ نگاہ سٹی بھی ہوں اپنا خادم تے غلام بنا کے محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھاؤ چاہتا. یہ اللہ دے ولی دی نگاہ اکھ توجہ ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان دے اندر آئے. یعنی تھا کیا ہے سامنے یہ سارے لوگ ان تے دے دے وے، اصل سٹیج میں ہے تو آپ کو شاید دھپ کھا دے. یہ تو سا این پاسے تے منہ کر بیٹھے وے، میرے منہ ہے کہنا انہیں تے منہ ول دے دے نہیں سارے. ہاں دھپ کھا دی بالکل ہی میں نے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی کلا آئے ٹبے تے ڈیرا لائے ہندوستان دے اندر تے اکھا بند کر کے لا الہ الا اللہ دا ورد شروع کیتے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہندو جمع ہو گئے سینکڑوں دی تعداد دے اندر. ایک کون ہے کہنا نہ گھندا بیٹھے. جب آپ نے اکھ بھالیے سجے ڈٹھے نے نگاہ کر کے آدن لا الہ الا اللہ. جتنے سجے پاسو ہندو کھڑے آدن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کھبے نگاہ کی تھی نے یہ بھی کلمہ پڑھی گئن، سامنے نگاہ کی تھی نے یہ بھی کلمہ پڑھی گئن، پیچھے نگاہ کی تھی نے یہ بھی کلمہ پڑھی گئن. میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ کرو، اللہ دے ولی دی نگاہ دا اثر ہا جلے آئے ہندوستان دے اندر تکلہ ہا جلے دنیا تو گئے 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھا کے. تو اکھ دے اندر کیا ہے؟ اکھ دے اندر کیا ہے؟ فرق ہے او دیدار جڑا موسیٰ علیہ السلام کو نصیب نہیں ہویا. حضور امت واسطے تحفہ گھنین، میرا امتی نماز پڑھتے کو رب دا دیدار نصیب تھی. کیا تھی سی؟ رب دا. اساں آکھے نہ نیتی ہے نہ قضا، ایویں نہیں. وہی نیڑے ہی نہیں گئے ادھے ملا ملوانے دا کام ہے. سارا کیا ہے؟ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں تحفہ سنو، سمجھ کرو، توجہ کرو. جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ول تخفیف کراؤ. آپ ول گئے، ول کے آئے
50 دیاں 25 ہو گئیاں۔ وقت موسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا دیاں اکھاں دا دیدار کیتے، دل دے اندر خواہش پیدا تھئیں جو اے تازہ تازہ انوارات، تازہ تازہ تجلیات جڑے حضور دیاں اکھاں حلول کیتی کھڑن، اے ولا دیکھنگا وقت حضور کو آدن آقا وقت پس ول وجنو، وقت میرے آقا واپس ول گئے، وقت 5 گھٹیاں، وقت موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات، وقت وہ دیدار، وقت آدن یا نبی اللہ واپس چلے ونجو، میرے آقا وقت واپس چلے گئے، ویندیاں توجہ کرو، میرے محبوب جب آخری مرتبہ گئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، تسا بار بار آئے وے، تواڈے آمن دی عزت ہے، تواڈے آمن دا احترام ہے، تواڈے آمن دا اکرام ہے، لیکن میں اللہ ہاں، میں خالق و مالک ہاں، ما یبدل القول لدیا، ما یبدل القول لدیا، میرے ہاں گال تبدیل نہیں تھی دی، بات تبدیل نہیں تھی دی، میں آکھیاں 50 راسل بھی ہوئے 50، حوصل بھی ہوئے 50، میں اللہ اپنی گال تبدیل نہیں کریں گا، وما انا بظلام للعبید، تے میں بندیاں تے ظلم بھی نہیں کریں گا۔ فرمایا میرے حبیب گل میری ہوئے، لیکن تحفہ تواڈے واسطے اے ہے، انعام تواڈے واسطے اے ہے، ونجو پڑسن 5 تے ثواب 50 دا نیساں۔ پڑھو کتنیاں؟ 5، ثواب 50 دا۔ تے فرمایا روزیاں دے بارے دے اندر رکھن 1 مہینے دے روزے، رکھن 1 مہینے دے روزے تے ثواب پورے سال دا لیساں۔ اللہ او کی میں فرمایا 1 روزے دے بدلے 10 روزیاں دا ثواب، تے 30 روزے جو ہن 30 10 300، فرمایا 300 اے بن گئے، تے میرے آقا نے فرمایا من صام رمضان و6 من شوال کان کصیام الدہر، جڑا بندہ مہینے رمضان دے روزے رکھے سی اتے 6 شوال دے روزے رکھے سی، ایویں یقین کر گھنے جو پورے سال دے انہیں روزے رکھ چھوڑے۔ انعام ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، تحفہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی بھائی، تو آپ کو قبول ہے؟ انشاءاللہ آدھے گئے انشاءاللہ نال تا طلاق ہی نہیں تھی دی، کوئی بندہ اپنی گھر علی کو آکے نا انشاءاللہ تے کو طلاق نہیں تھی دی، ارادے دا پتہ ہی ہونے ویلے لگ دے تو حالا سارا آواز بھی سن دے بیٹھے ہوئے نماز والا آزان آمنی ہے، جو ہی آزان آمنی ہے ادھے بندے ایمیں پاسے تے تھی ویسن، کوئی آکسی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کوئی آکسی وضو نہیں ہے، میرا پیشاب کھڑدا نہیں ہے کہ کچھ نہیں، تے جو ہی والا خیرات آسی تے سارے دوبارہ ناراض نہ تھی وے ایویں نا، یعنی قبول ہی نہیں۔ حضرت کو مثال سنے دے پہن کہ دادا گھرنا ہے اپنے بال واسطے کوئی شے، اور میرے دوستوں میرے بزرگوں مثالوں میں ہے، ڈاڈا گئے کراچی تے اتھوں تحفے گھن کے آئے، بال بلوڑے جمع تھی گئن، ٹھیک ہے توجہ کرائے، ایک کو آکھیس ایک گڈھا ٹانگری تیرے واسطے ہے، اے ریوڑیاں تیرے واسطے ہیں، اے جلیبیاں تیرے واسطے ہیں، تے ایک پوٹلی جھائی لکائی بیٹھے بھائی آدھن بال ڈاڈا اے وادے نہیں نہیں تو سب پاسے تھی، وہ خاص ایک چھوٹے تو چھوٹا جڑا پوترا ہے اندھے نال پیار زیادہ ہے، وہ کو آدھے ایک خاص تحفہ تیرے واسطے گھرنا آیا، خاص تحفہ تیرے واسطے گھرنا آیا، سارے کو آدھے بس تو کو مل گئے لگے ونجو واپس بھج ونجو، ان کو ہولے ہولے قریبی کریں دے، پیار ہی کریں دے، تے پیار کر کے آدھے یہ بہترین سون حلوے دا ڈبا یہ خاص طور تے تیرے واسطے گھن آیا، کیونکہ وہ لڑکڑا ہوں دے لاڈلا ہوں دے، آدھے نہیں 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 میں نہیں گھندا
ضدی ہوندے وہ ولا پیار کرے دے ولا آہدے اخیر جلے ڈاڈا تنگ تھی دے پچھو کیا آدھے میں تو کو نہیں آدھا۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ تو ایک خاص تحفہ توڑے واسطے کہہ اور میں جڑا جملہ آکھے میں تو سچو کو سمجھ نہیں تو کو علماء بیٹھن قرآن بیٹھن یعنی معراج دا حصہ اللہ منگے حضور نے اللہ کو لو حضور نے اللہ کو لو منگے معراج دا حصہ کہ معراج دی سب تو بڑی دولت سب تو بڑا انعام حضور کو جو ملیا ہے وہ اللہ دا دیدار ملیا کیا ملیا ہے رب دا دیدار تو حضور نے امت کو نہیں بھلایا جڑی امت حضور کو بھول گئی ہے شادی تھی دیئے تو آڈی بیاہ تھی دن تے وہ ویلے تساں مہر بڑھ کے خان بڑھ کے چودھری بڑھ کے بیٹھے ہو دے وے کہ پتر پرنے دا بھی گنٹھی بات کے آیا لال والا بھائی آوین دے وعدے مار صاحبہ بیٹے دی شادی تے کر رہی ہیں پر ایتے نے دا پیا جو سکا بھیرا ناراض ہے آدھے کوئی گل نہیں ہے منا گنساں کیویں منے سے ویساں میلا کرتے ویساں بھائی دی منت کرے ساں نہ منے دا پیاؤ سی جتیاں اودیاں چاہ کے چاکچ پا گنساں سارے ہاں دیہاتی لوگ میں کریں دن بلاخر مریض ویسی منا گنساں ودے سوتر بھی ناراض ہے ول ادھے کوئی گل نہیں ون کے ویساں پٹکا گی چیز اندر پا کے تے ہاتھ جوڑی کرے ساں منا گنساں یار مسات بھی تیرا ناراض ہے ادھے کوئی گل نہیں ہندے بھی پیران تے ہاتھ رکھ کے تے راضی کر گنساں اے ہر روز موقع تے نہیں آدھے میرے دوستوں میرے بزرگوں آج بھائی دے بارے بھی سوچ بچار ہو رہی ہے کہ روٹھا بھرا بھی منیندہ پائے روٹھا سوتر بھی منیندہ پائے روٹھا مسات بھی منیندہ پائے کدیں یہ بھی خیال کیتے کدیں یہ بھی سوچے کہ میری بدعملی دی وجہ کر کے کالی کملی والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر دے اندر ناراض ہے اس سونے نبی کو بھی منا وہاں چاہ جے نبی نے میرے واسطے اتنی رافت رحمت شفقت پیار محبت کیتے کہ کہیں معاملے دے اندر کہیں ٹائم دے اندر وہ میرا پیغمبر میں کو نہیں بھولیا ہر مقام تے میں کو یاد کیتے ہر مقام تے جڑا بھی اوکھا یا سوکھا ٹائم آئے حضور نے اگر کچھ منگے تے اللہم اغفر لی امہ اللہم اغفر لی امہ اللہم اغفر لی امہ اللہ امت واسطے منگدا امت واسطے منگدا میرے دوستو میرے بزرگوں اس امت دے اتے بھی اس نبی دا کوئی حق ہے میں گزارش کر رہی ہوں ہر چیز واسطے سوچ بچار کریں دے آئے گھر چولہانے تے باندھے آئے اور پتھاری تے باندھے آئے گھر والی تے گھر والا رات دے ٹائم جب بال بکال سموینل وتے ہک بینال مشاورت تے سوچ بچار کریں دل جی میں ہوئے بچے جوان تھی گئے اچھے رشتے نہیں پہ ملتے پتہ نہیں کیا برسی جی میں ہوئے فصلات پکڑ والی آئین اور کھادو مہنگی آئین تیل مزید مہنگا تھی نہ وینا پائے پتہ نہیں کیا برسی جی میں ہوئے بچے ڈگریاں حاصل کی تھی گھڑل پڑھائی تے اتنا خرچ کیتے سے نوکریاں نہیں پیا لگ دیاں پتہ نہیں کیا برسی مہنگائی دا عالم میں ہے جو حال اٹا گھنو تے گھیو دے پیسے نہیں ہیں گھیو گھنو تے چینی دے پیسے نہیں ہیں پتہ نہیں کیا بڑسی ہر چیز واسطے سوچو بیچارے کدھیں 5 منٹ واسطے اے بھی مشورہ کیتے اے بھی کدھیں سوچے جی میں ہوئے زندگی اکثر گزر گئی ہے تھوڑی باقی رہ گئی ہے نماز ہے کوئی نہ روزہ ہے کوئی نہ اچھے اعمال ہین کوئی نہ پتہ نہیں قبر دے اندر کیا برسی پتہ نہیں حشر دے اندر کیا برسی کہیں اس بارے دے اندر بھی سوچے
بولو ہاں، سوچے، خیال کیتے، کوئی پروگرام بنائے، اپنی رسماں گائن، رواج گائن۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جے نبی دی شریعت کہ مولوی نے نسیے چاہو مولوی دے خلاف تھی وینے آئے، اور جناب والا مولوی دے اتے تانو تشنیح کرنے آئے، ایتے پیٹ کو اگو لئی ودن، پیٹ دے واسطے ودن تھائے، اے مدارس مساجد ڈھڈ واسطے بڑائی کھڑن۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میرے بزرگوں، اے اللہ دا قرآن گواہی نے سنا رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے۔ اسا کدیں بھی اے پیٹ واسطے ڈھڈ واسطے مسیتاں مدرسے نہیں بنائے۔ اے قرآن گواہ کر کے آدھا بیٹھا، اسا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے اے مسجد تے مدرسہ بنے دے آئے۔ آدھے پیٹ کو انگو لائی ودے، کیا دے دے تو صاحب؟ بولو ہاں بھائی، تو ایک بیلدار ہے، کلاس 4 دا بندہ ہے، چپڑاسی ہے، آخری درجہ گورنمنٹ دا، تنخواہ 35 تو 40,000 ہے، 30,000 ہے، 25,000 ہے۔ ایمان نال دسو، کوئی تہاڈے علاقے دا ایسا مولوی ہے جے دی تنخواہ 30,000 ہوئے؟ اللہ ہوتے چاہ ہے 25,000، 20,000، 15,000 ہے؟ تانا اتنا بڑا دے دے کہ ڈھڈ کو اگو لائی ودن، پیٹ واسطے مسیتاں، پیٹ واسطے مدرسے۔ کوئی اللہ دی قسم مولوی جیسا خیر خواہ والا ہے کوئی کہنا؟ تو سجم میں وے کانچ آزان کہہ دیتی ہے، اللہ ہوتے چاہ یار مپ ماری پائے کون دے دے کانچ آزان آ کے ہے؟ جوان تھے وے، شادی کرن لگے وے، نکاح کا پڑھائے ہیں، فوت تھی من لگے وے، سکرات لگیے، ڈاکٹر حکیم جواب دے گئے، خرخرا لگا ہوئے، ساہ نہیں نکل دی، روح نہیں پرواز کرے دی، انہیں لے آ کے سورت یاسین کہیں پڑھیے ہیں، فوت تھی گئے وے، ایک کفن دے کپڑے دا بھی تو کو پتہ نہیں، غسل لیون دا بھی پتہ نہیں، سگا بیٹا پاسے تے کھڑے تھیا، او صابن بھی استعمال نہیں کرے دا، جے صابن نال مولوی نے ان دے ابے کو دھوائے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ بولو تے صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ان دا لتھا ہویا کپڑا وہ بھی استعمال کرنے واسطے تیار، ان دی کروڑ دی جائیداد وہ استعمال کریں دے، ان دی 5,000 دی گھڑی وہ استعمال کریں دے، یہ نشانی ہے بھائی۔ تے ان دا کپڑا اے مولوی کو دیو، ایک ایک کو دیو ہیں، اے مولوی کو دیو، غسل کہیں دیتے، جنازہ کہیں پڑھائے، قبر دے اندر کہیں لہائے، اے تسا سارے پاسے کھڑے ہوں دے وے، وہ اندروں منہ قبلے دو کون ودا کرے دا ہوں دے، جمن کنے گھن کے تے مرن تک توارے نال وفا مولوی کیتی ہے، اجل بھی تانا ہی کو دے دے ہیں، 2,000، 2,500، 3,000 دے کے۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قبرچ حشرچ دین کم آونے، قرآن کم آونے، حدیث کم آونی، اسلام کم آونے، وہ کون دسے دے؟ اب بولو تو صحیح یارا، تو سا پھسے بیٹھے ہوئے تو چپ کر گئے، گال ہے تا ہی میں، لیکن کدھیں ایسا سوچا نہیں ہی بارے دے اندر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گزارش کرنیا اس مقام دے اتے کہ جے مقام دے اتے ہور کوئی نہیں گیا، جبریل بھی سدرت المنتہا تے کھڑ گیا آئی، تے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویدے پہل ویدے پہل ویدے پہل ہوں جہان کو جتھا جبریل
جبریل بھی نہیں ون سکیا، جتھا میکائیل بھی نہیں ون سکیا، جتھا ملائکۃ اللہ بھی نہیں ون سکے، جتھا حضرت آدم بھی نہیں جا سکے، حضرت نوح، ابراہیم و زکریا، یعقوب، یوسف و یونس، موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر بھی نہیں جا سکے، اتھا کون ویندے پین؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال ویندے پین۔ سبحان اللہ نہیں آدھے۔ میں جے تُسا ساریاں کولو پوچھا چاہ، پڑھے لکھے کولو بھی پوچھا چاہ، اس مجمع دے اندر بیٹھن تھا ہے کہ اون جہان کو، اون عالم کو کیا آہدن دسا سکتے ہیں؟ بولو اللہ دے کتنے جہان ان کہہ کو پتہ ہے؟ چپ پتہ ہے بھائی؟ پیچھا دے دے، پیچھو لکھیا کڑے مول سے میرے دیکھو یہ جائے جہان دے اندر رہنے ہیں، یہ عالم ناسوت ہے، انسانہ دا جہان۔ کہنا جہان ہے؟ ضرور بولو انسانہ دا۔ یہ جلے آسمانہ تو اتتا ویدے ہیں، وہ عالم ملکوت ہے، فرشتیاں دا جہان۔ کہنا جہان؟ فرشتیاں دا جہان۔ تے جتھا فرشتے نہیں ون سکدے وہ عالم لاہوت ہے، عالم لاہوت۔ فرشتے نہیں دے کھڑے ہیں حیرانگی دے نال کہ اللہ اج تک اساں اتھا ہیں، انہاں آسمانہ تے روحاں آندیاں تا ڈٹھن، روحاں آندیاں ڈٹھن، لیکن اس فزیکل باڈی دے نال، اس پورے جسم دے نال، انہاں کپڑیاں دے نال، اس عمامے دے نال، انہاں جتیاں دے نال، اللہ اتھا آندہ ہور تا کوئی نہیں ڈٹھا، میاں تا کوئی نہیں ڈٹھا، تے آج تک کہیں دی آمن دی مجال ہی نہیں۔ جبریل بھی این سر اتنا کر کے دہدا کھڑے، صحیح نے جو پیچھا ڈٹھے، تے سجے نے فرمایا جبریل یار آندھا کیوں نہیں؟ اتھے جبریل رک کے آدھے بگفتہ فراتر مجالم نماز، بگفتہ فراتر مجالم نماز، بمادم کے نیروے بالم نماز، اگر یکسر موے برتر سرم، فروغ تجلا بسو زد پرم، آقا میں ایک وال دے برابر بھی، وال دے برابر بھی اگا نہیں آ سکتا، میں آواں تے نورانی پر جلوے سن، نورانی پر سڑوے سن، اس مقام تو میرے آقا میرے محبوب اتوے دے پہن والنجمی اذا ہوا، قرآن دے والنجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اس مقام تے انڈٹھیاں رستیاں دے اندر میرا حبیب نہ بھولے رستے بھی نہیں جاندا، لیکن بھولدا نہیں پیا، جاری ہے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، بالافق الاعلى، اعلى اونچا تو اونچا، اونچا تو اونچا، اونچا تو اونچا، اللہ کتنا اونچا، فرمایا اے تے حتیم کعبہ دے اندر آئی، اللہ فرمے دے میں اونچا کیتا، اللہ کتنا اونچا، فرمایا میں براق تے کھلنایا، فرمایا براق جھکی، میرا حبیب اونچا، فرمایا پہلے آسمان، دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں سدرۃ المنتہا، جبریل بھی آ کے جتھاں رک گئے، فرمایا سدرہ بھی جھکی، جبریل بھی جھکا، آمنہ دلال فرمایا او اونچا، اللہ کتنا اونچا، فرمایا فکان قاب قوسین، تیر کمان دا فاصلہ رہ گیا، وقت عودنا حضور فرمیدن اور کچھ نہیں، میں کو آواز آندی آئی ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ، میرے نزدیک ہو جاؤ، میں اتنا نزدیک ہو جاؤ، وقت میرے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب کوئی مہمان جو میزبان کو لو آندے، کوئی تحفہ گھن کے آندے، تو سب کیا گھننا ہے وے، میں عرض کی تھی
نہیں اللہ تو خالق کائنات مالک کائنات تے کو کیڑی شے دی لوڑ ہے؟ فرمایا وت بھی تے کچھ ہونا چاہیے دے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں حدیث پاک دے اندر دے اس مقام دے اتے میرے آقا نے آمنہ دلال نے اپنی جبین نیازی اپنی جبین نیاز اپنی پیشانی خم کر کے جھکا کے اللہ دے حضور سجدہ کر کے رب لم یزل کو عرض کی تھی اللہ تائمے کو ساری کائنات کو لو اچھا کیتے اللہ میں اچھی ہے تو اچھا اچھی ہے تو اچھا میں تیرے سامنے جھک کے دنیا والیہ کو نسیدہ پیا اے لوگو میں جبریل تو اچھا میکائیل تو اچھا اسرافیل و اسرائیل تو اچھا لوح و قلم تو اچھا عرش و کرسی تو اچھا دنا فتح دلہ تو اچھا قاب قوسین تو اچھا اتنی اونچائی تے آ کے ایک ذات دے سامنے میں بھی جھکیا پیا تو کو تعلیم پیا لینا او لوگو میں ساری کائنات تو اچھا پر میں تو اچھا ایک او بھی ہے جن دے سامنے میں بھی جھکیا پیا عظمت محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر اتھاں وقت جڑی گفتگو ہوئی کہ حضور کی کیا گھننا ہے وے آقا دن التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ میریاں بدنی عبادتاں جانی عبادتاں مالی عبادتاں جو کچھ بھی ہیں للہ تیرے واسطے کہنے واسطے ہیں اللہ واسطے ہیں اللہ واسطے ہیں پھر اللہ تو کیا لینا پہ فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ توجہ ہے نا میں معراج دا قصہ نہیں بیان کیتا میں مختصر نچوڑ نسیدہ پیا مختصر نچوڑ حضور کیا گھن کے گئے حضور نے اللہ کو کیا دیتے کہ اللہ نے میرے محبوب کو بولو نا کیا دیتے حضور کیا دیتے اللہ یہ قرآن ہے نا قرآن ہے نا یہ کو جلے میں پڑھ دا دے دا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سیرتاں دیاں کئی کتاباں پڑھیں میرے مخدوم محترم حضرت مولانا علامہ عبد المجید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تہاڈے علاقے دے اندر واز کریں دن بڑیاں تفسیراں انہاں نے پڑھیاں بڑیاں تفسیراں پڑھیاں لیکن میرے دوستو میرے بزرگوں یہ قرآن جڑا ہے نا قرآن یہ کو جلے میں پڑھے میں ہی دے اندر غوطے لہن پتہ لگ دے اے ایویں ہے کہ جیویں اللہ تے اون دے حبیب دے درمیان کئی معاہدے ہوئے ہومن کئی معاہدے ہوئے ہومن کیا کہ اے میرا محبوب تو میریاں سنا میں تیریاں سنے سا تو میریاں سنا میں تیریاں سنے سا تو میرے گن گا میں تیرے گن گا سا جل حضور نے اللہ دے گن گائن تے وقت منگن دا ٹائم آئے حضور نے صرف اپنے واسطے نہیں ہر مقام تے منگے تے کہدے واسطے بولو نا امت واسطے اس امت کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے میں جی میں تو مجسم پیارا ربا صالحات کرم فرما یا اللہ سلطان کو ہدایت نصیب فرما اللہ کی ہدایت کے قابل میں انہیں کو خالق حاصل فرما یا اللہ ان کے حلال کو نصیب فرما ان کے حلال کے اندر وسعت و برکت فرما یا رب صدقات ایمان کو فرما مغفر کلمہ طیبہ نصیب فرما صالحات القائلین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.